دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بیت المقدس جس کو مسجد اقصی بھی کہا جاتا ہے اس کے بننے کی تاریخ کو بیان کیا گیا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ تم میرے لیے زمین میں ایک گھر کو بناؤ، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر سے پہلے جس کا ان کو حکم ہوا تھا اپنے لیے ایک مکان بنا لیا۔ اللہ پاک کی جانب سے وحی آئی کہ اے داؤد تم نے میرے گھر سے پہلے اپنا مکان بنا لیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، آپ نے جس کا فیصلہ کیا اس میں یہی فرمایا کہ جو مالک ہو وہ اپنے لیے مخصوص کرے۔ پھر ان کو مسجد بنانے کا حکم ملا، چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کو شروع کر دیا، مگر اس کی 4 دیواری بنا رہے تھے کہ 2 سلس دیوار گر گئی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک سے اس کی شکایت کی۔ اللہ پاک نے وحی فرمائی کہ یہ مسجد تمہارے ہاتھوں سے تمام اور مکمل نہیں ہوگی۔ تو داؤد علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار یہ کس وجہ سے ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا تاکہ تیرے گھر پر کچھ خون بہہ جائے۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار کیا یہ مسجد آپ کے منشا اور پسند کے مطابق نہیں ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک ہے داؤد، لیکن کچھ میرے بندے ہیں، میں ان پر رحم کروں گا۔ بس یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام کو سخت افسوس اور پریشانی ہوئی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے داؤد تو غم نہ کر، یہ مسجد تمہارے لڑکے سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر میں پوری کروں گا۔ پس جب داؤد علیہ السلام وفات فرما گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کو شروع کر دیا۔ مسجد کی تعمیر ختم ہونے کے قریب تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مقربین کو قریب لایا اور بنی اسرائیل کو جمع کیا اور بہت سے جانوروں کو ذبح کیا گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے سلیمان تم نے میرے گھر کی تعمیر کے متعلق اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے، تم مجھ سے طلب کرو، یعنی کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 باتیں عرض کیں، یعنی کہ اللہ پاک سے 3 دعاؤں کو مانگا، جس میں سے پہلی دعا یہ تھی کہ اے اللہ پاک مجھے آپ فیصلہ کرنے کی وہ طاقت عطا فرمائیں کہ میرا ہر ایک فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ دوسری دعا یہ تھی اے میرے پروردگار مجھے تو ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو اس جیسی سلطنت کا مستحق قرار نہ دیا جائے۔ اور اے میرے پروردگار میری تیسری دعا یہ ہے کہ دشمن اس مسجد میں آئے اور اس کا مقصد یہاں نماز پڑھنے کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، تو اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ارشاد ہوا کہ پہلی 2 باتیں میں نے تم کو دے دی اور تیسری بات کے متعلق تم کو توقع دلائی جاتی ہے کہ وہ بھی قبول کر لی جائے گی۔ دوستو اس مسجد کی تعمیر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کرایا۔ یہ وہ بیت المقدس ہے جہاں پر حضرت محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر تمام انبیاء کی جماعت کرائی۔ اس کو مسلمانوں کا قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مسجد میں 5 لاکھ نمازیوں کی جگہ موجود ہے۔ اس مسجد کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضرت عمر نے فتح کیا تھا، اور اس مسجد کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر لڑے فتح کیا تھا۔ یہ بیت المقدس دوستو کتنی عظیم ہے۔ افسوس ہے کہ آج ہمارے پاس بیت المقدس نہیں ہے۔ دوستوں آپ اپنے اندازے کے ساتھ سوچ کر بتائیے کہ آج ہمارے پاس بیت المقدس کیوں نہیں ہے؟